جن کا میں اسلیم ایوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے. ناظرین کرام، کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ حسب معمول آن فائر ہیں، اور جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور موضوع ہے جی کہ ایک تو جو ریلیاں گزشتہ دن آپ نے جو اتوار والے دن کی جو ریلیاں ہیں تحریک انصاف کی، وہ بڑی کامیاب ہوئی، اور نون لیگ والوں کو تو ان پہ نیندیں نہیں آ رہی. اجلاس پہ اجلاس کر رہے ہیں کہ جی اس کا کیا حل نکالنا چاہیے، لوگ تو عمران خان صاحب کے دیوانے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو رہی ہے. اور دوسرا، نواز شریف کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لازلہ ہونے پہ جو نون لیگ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ، آپ ایک فیکٹ کو فیکٹ مانتے ہیں، باقی کو آپ اپنی مرضی سے اس کو اینالائز کرتے ہیں. ساری دنیا کہہ رہی ہے میاں صاحب کے لیے راستے صاف ہو رہے ہیں، بلاوا آپ کے سیاسی مخالف کہہ رہے ہیں ان کے لیے راستے صاف ہو رہے ہیں. نظر سب دنیا کو آ رہا ہے، نہیں نظر آ رہا تو میاں جمیل لطیف صاحب کو نظر نہیں آ رہا. میں جب میری سنیں نا، میں جب صادق اور معین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا عدالتوں نے، میں نہیں مانتا تھا. میں کہتا تھا ابھی میاں صاحب کو نہیں دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میاں صاحب کو نہیں دیا ساروں نے، کوئی اور صادق اور معین نہیں ہو سکتا، مگر صادق اور معین کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. آج کی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جو آپ لوگ کہتے تھے، جو ہم لوگ کہتے تھے کہ صادق اور معین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، وہ بھی عدالتیں تھیں، وہ بھی جج تھے، یہ بھی عدالتیں ہیں اور یہ بھی جج ہیں. آپ کس کی بات کو مانو گے؟ مجھے بتائیں، میری بات سچی نکلی نا سر. سچی تو پھر فیصلہ بعد ہی ہوگا، سچا کون ہے جھوٹا کون. لیکن اسے چھوڑ دیں سر. یہ بتائیں آپ کا یہ بات غلط ہے تو بتا دیں آپ. سر دیکھیں، کوئی صادق اور امین نہیں نبی کے علاوہ، یہ بات تو اس بات پہ تو شک کسی کو بھی نہیں ہے. تو کیوں اس کو سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ ضرورت تھی، وہ ایک پرٹیکولر کیس میں دیا تھا. مسئلہ یہ دیکھیں، اور دو ججوں نے اس کے مل کے صادق اور معین کا سرٹیفکیٹ دے دیا. کیا اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا اس وقت یہ کہنا نہیں چاہیے تھا کہ ضرورت کے تحت کسی کو صادق اور معین کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا، ضرورت کے تحت کسی کو اقامہ پہ نہیں نکالا جا سکتا؟ یہ لیکن سیاستدان بھی اپنے لندن کے اپارٹمنٹس کے بارے میں نہ بتائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا میاں صاحب. بتانا تو پھر بھی ان کو بھی چاہیے تھا کہ اپارٹمنٹ کہاں سے آئے ہیں، کب خریدے ہیں، کس نے خریدے ہیں، پیسے کیسے گئے. رسیدیں بنا رہے ہیں گھڑیوں کی جعلی سر. دیں گے نا اپنا جواب. آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں، میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. سارے اپنی اپنی رسیدیں دیں. کوئی سیاستدان، چاہے عمران خان ہے، چاہے میاں نواز شریف ہے، کوئی اور ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی رسیدیں دینی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں گے رسیدہ کوئی نہیں دینی ہے، پر ڈیلا کر کے اسی اندر آ جائیے. کاشف عباسی صاحب، آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ سب کو رسیدیں دینی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا قطری خط آیا تھا، کس طرح اس کا مذاق اڑایا گیا تھا. کیوں نہ اڑایا جائے؟ آج رسیدیں قبول کی گئیں. کیوں نہ اڑایا جائے سر؟ صاحب نے اسی طرح کی رسیدیں قبول کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ قطری شہزادے نے کہا کہ ویڈیو لنک پہ میں بیان دینے کو تیار ہوں، مگر اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے الاؤ نہ کیا گیا، اور آج کیا گیا. سر یہ بڑی لمبی بحث ہے، ہم کیونکہ بحث بہت کر چکے، میں اس بحث میں نہیں جاتا. مجھے بتائیں، پاکستان کو نواز دو، آپ کے منشور کا یہ وہ ہے. مریم کو کیا دینا ہے؟ مریم نواز کو پنجاب. اچھا مجھے یہ بتائیں، کیا پاکستان کو نواز دو ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ مجھے یقین ہے نواز نام کے طور پہ نہیں کہہ رہے، اس کو ورب کے طور پہ استعمال کریں گے. جیسا میں کہوں میاں جویل لطیف صاحب کو نواز دیا. اچھا یہ آپ اپنے سے کاشف عباسی صاحب جو مرضی مطلب نکال لیں، وہ آپ کی ثوابدید ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو آپ کے خدمت میں یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ بھائی میرے، کیا پاکستان کو نوازنا نہیں چاہیے؟ پاکستان کو نواز دو. یہ بات ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. وجہ کہ بھائی 7-8 کروڑ لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے. وہ تو آپ کی حکومت 16 مہینے رہ کے گئی ہے. اچھا 4 سال جڑے رہ کے گئے وہ تمہیں بھول جاندے نے. وہ بھی ٹھیک ہے، ذمہ دار سارے ہیں نا. 2017 آپ کو بھول گیا. وہ سر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، اس میں آپ بھی ذمہ دار ہیں نا. ایک سیکنڈ بھائی میری بات سنیں. آپ 4 سال کو بھی 16 ماہ کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں. 2017 میں 35 روپے کلو آٹا نہیں تھا، 110 روپے کلو گھی نہیں تھا، 65 روپے لیٹر پیٹرول نہیں تھا، 100 روپے پہ ڈالر نہیں تھا، 50 روپے کلو چینی نہیں تھی. اس کو بھی سر میں ابھی آپ کو سناؤں، مفتاح اسماعیل نے کہا اپنے 5 ارب ڈالر ایک سال میں مارکیٹ میں پھینک کے ڈالر نیچے رکھا. ایک سال میں 5 ارب ڈالر مارکیٹ میں پھینک کے. یہ بڑی لمبی بحث ہے، میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں نے بنایا ہوا سارا کچھ ہے.
یہ بتائیں نیب ختم کریں گے، میں نے بنایا ہوا سارا کچھ کہیں گے تو میں چلا بھی دوں گا. یہ آسان آرگومنٹ ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ اتنے پہ چھوڑ کر گئے، جس ڈالر کو آپ 105 پہ چھوڑ کر گئے یا 104 پہ، آپ کی حکومت اس کو 130 پر لے کر گئی، جو اگلی شاید خاقان عباسی صاحب کی حکومت، میرے بھائی اگلی حکومت نے 172 پر چھوڑا، آپ اس کو 330 پر چھوڑ کر گئے. یہ نہ سمجھے، یہ نہ کہنا سر ہم کوئی سکور برابر نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی. سو لیٹس موو فارورڈ. سر مجھے ایک بات بتائیں، میں نے 2-3 پتے کی باتیں پوچھنی میاں صاحب. کہا گیا نیب ختم کریں گے، کیا واقعی نیب ختم کرنے کا پلان ہے؟ کیونکہ یہ بات تو میں نے اس وقت سنی جب عمران خان کی حکومت تھی. عمران خان کی حکومت کے دوران آپ کی ساری لیڈرشپ کہتی نیب ختم کرو، زرداری صاحب، بلاول صاحب، شاہد خاقان، ایوری بڈی یوزڈ ٹو سے دس. لیکن جب آپ کو 16 مہینے حکومت ملی، آپ نے کیوں نہیں ختم کیا نیب کو؟ آپ کے پاس تو اکثریت تھی پوری اسمبلی میں. دیکھیں یہ جو آپ کوٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے نا، مسلم لیگ کے منشور کا حصہ ہے نا. یہ بات درست ہے؟ جی بالکل. اور جو 16 ماہ کی حکومت تھی وہ قومی حکومت تھی یا مسلم لیگ کی حکومت تھی؟ مسلم لیگ کی حکومت تھی، جس میں سارے شامل تھے، جس میں وہ سب شامل تھے جو کہتے تھے نیب ختم کرو. سر میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ سب نے کہی نیب ختم کرو تو سب مل کے کر دیتے ختم. لیکن آپ نے اس وقت سوچا کہ پہلے عمران کو ادھر توڑ لیں گے، اس کے بعد ختم کریں گے. میرے بھائی یار، یہ آپ بات جب غلط کرتے ہیں کاشف عباسی صاحب. سر میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ سارے کہتے تھے ختم کر دو تو کیوں نہیں ختم کیا؟ اور یار میں سب کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، میں اپنی جماعت کے جواب دینے کا پابند ہوں. آپ نے سوال کیا کہ آپ نے منشور میں نیب کو ختم کرنے کی جو بات کی ہے وہ آپ نے 16 ماہ میں کیوں نہیں ختم کیا؟ آپ کا سوال یہ تھا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ 16 ماہ قومی حکومت تھی، تمام جماعتوں کی مشاورت کے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر ہمیں موقع ملا، ہمیں عوام نے منتخب کیا، جماعت کی حکومت بنی تو ہم اس کو ختم کریں گے. کیونکہ آپ نے کیمپین پہ جانا ہے اور میں نے بھی بریک پہ جانا ہے، ایک آخری سوال. آپ اس میں یہ بھی لکھا ہے بدلہ نہیں لیں گے، ہم ترقیاتی کام کرنے آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بلاول والی لائن ہے کہ سیاسی انتقام نہیں ہوگا، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا؟ نہیں میری عرض سنیں. ہمارے متعلق عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ، اور خاص طور پر جن کو آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ بھی جلسوں میں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ انتقام لیں گے، یہ بدلہ لیں گے. ہم اس کو وضاحت سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آ رہے. ہاں، آئین قانون جس نے کوئی غلط کیا ہے، میں ہوں، آپ ہیں، بلاول صاحب ہیں، کوئی زید بکر ہے، جنہوں نے غلط کیا ہے، کیا قانون ان کے خلاف حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. بات سیدھی سی ہے. تو نیب کے ذریعے اگر کسی نے کسی پہ کرپشن کا الزام ہو تو نیب گرفتار کر لے، یعنی یہ ہو جائے، لیکن بدلہ ہم نہیں لیں گے. میں یہی عرض کرنے لگا ہوں، کیا نیب کے علاوہ پاکستان کے اندر احتساب کے اور ادارے ہیں یا نہیں؟ احتساب ہوگا، لوگوں کو کرپشن پہ اٹھایا جائے گا، ان کو اندر ڈالا جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں گرفتاریاں تو ہوں گی لیکن وہ بدلہ نہیں ہوگا. میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہا جو آپ فرما رہے ہیں. میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آئین قانون اگر کسی ریاست کا ہے تو وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اس میں اگر میں ملزم ہوں یا آپ بے گناہ ہیں تو اس طرح ٹریٹ ہونا چاہیے. کیوں انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک میاں صاحب، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. میرا اب کیونکہ بریک پہ جانا ہے، میرا ذاتی خیال اگر آپ کیونکہ ہم بھی ذرا کامنٹری کرتے رہتے ہیں، میرا خیال ہے قانون کو اس حد تک بہتر کر لیں جیسے ہم پہلے آپ کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں دیکھا کہ جس کے اوپر انکوائری شروع ہوئی گرفتار کر لیا. آپ یہ فیصلہ کر لیں گرفتار کون کب ہوگا، کسی کو انکوائری فیز میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، کسی کو. یہ کاشف عباسی صاحب، یہ آپ بجا فرما رہے ہیں. سب سے زیادہ توجہ ہم عدالتی نظام پہ دیں گے، سب سے زیادہ توجہ ہم انصاف کے لیے کریں گے تاکہ کوئی بدگمانی یا لوگ یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اس کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں جیسے آپ نے دیکھا کہ کاشف عباسی نے کس طرح سے جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے جاوید لطیف صاحب کو، اور اکثر جو ہے وہ اپنا ہاتھ سیدھا کرتے ہیں جاوید لطیف صاحب کے اوپر. اور جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ بیچارے بھلے مانس لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ دفاع اپنے جو لیڈر کا جو ہے وہ بڑا بخوبی کرنا جانتے ہیں. تو لاڈلا پن ہونے کا جو دعویٰ چل رہا ہے نواز شریف صاحب کا کہ جی ان کو لانے والے جو ہیں، اب یعنی جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو لایا گیا، وطن واپسی ان کی ہوئی، جس طرح عدلیہ نے
ان کو کھلی چھوٹ دی، اداروں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، نیب نے جو ہے وہ مقدمے لڑنے سے انکار کر دیا، اور پھر باقی جو جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ناظرین کرام، ایک بگوڑا، ایک جو سٹیٹس تھا ان کا، ایک کرپٹ لیڈر اور کرپشن کا بیتاج بادشاہ، وہ سب کے سب جو ہے وہ دھل کر آج نواز شریف جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سرف ایکسل سے دھل کے باہر آ چکا ہے۔ تو اس پہ بھی اب اگر نواز شریف کو لاڈلا کہا جاتا ہے تو جاوید لطیف صاحب اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پھر بھی گراں گزرتی ہے یہ چیزیں، حالانکہ خود بھی ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ لاڈلا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ لایا ہے، ان کے لانے میں کردار ادا کیا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ یعنی یہ اس ملک کا المیہ ہے ناظرین کرام کہ اوپر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ فیصلے کرتے ہیں کہ کون سا سیاستدان جو ہے وہ الیکشن میں ان ہوگا اور کون سا سیاستدان جو ہے اس کو جیل میں جانا پڑے گا۔ یہ فیصلے اوپر ہی اوپر ہو جاتے ہیں، اور اس ملک کا جو سب سے بڑا جو برا حال کیا گیا ہے، جو مسائل ہیں اس ملک کے، وہ بھی ناظرین کرام یہی ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ لوگوں کے کہنے سے نہیں آتی، کچھ لوگوں کے کہنے سے آتی ہے۔ تو اس دفعہ بھی کوشش کرتے ہیں 8 فروری کو الیکشن میں آپ ضرور نکلیں، الیکشن ہی اس ملک کا حل ہے، کسی بھی جماعت کو ووٹ دیں لیکن الیکشن میں آپ پارٹیسپیٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین کرام آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، مجھے اپنے کامنٹس میں ضرور اظہار کیجئے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی،